الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے بہت بزرگ اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ مدرسہ انوار رحمت ساہیوال میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ہمارے نہایت دیرینہ دوست حافظ محمد یونس صاحب جو اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں. اور آج بیان کے بعد بچوں کی دستار بندی بھی ہے، تقسیم اسناد بھی ہے. وہ طلباء جن کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ ان کے سینے میں قرآن مجید کو جمع فرمایا ہے. قرآن کا نام بھی عجیب اللہ نے رکھا ہے. ہمارا نام مسلمان اور ہماری کتاب کا نام قرآن اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. یہ عجیب بات ہے. قرآن کہا ہی اس کتاب کو جاتا ہے جو کثرت سے پڑھی جائے. قرآن کا لغوی معنی ہی قرات ہے. قرآن اور قرات ایک ہی معنی ہے، پڑھنے والی کتاب جس کو خوب پڑھا جائے. یہ ایسی کتاب ہے جو ہم وقت پڑھی جاتی ہے، انا اللیل انا النہار. اس لیے اللہ نے اس کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زبان دی. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علمہ البیان کے نیچے لکھتے ہیں اللہ نے تعلیم قرآن کے بعد فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں نے اس کو قوت گویائی دی، اس کو ایک بولنے والی زبان دی، فصاحت اور بلاغت والی زبان دی. فرمایا اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تو خدا کی کتاب پڑھ. یہ اس لیے تجھے زبان دی ہے. تجھے جسم اس لیے دیا خلق الانسان کے قرآن کی تعلیمات پر اس جسم کو استعمال کر. اس لیے پہلے تعلیم قرآن کا بیان ہے، پھر تخلیق انسان کا بیان ہے، پھر قوت گویائی کا بیان ہے. انہوں نے
اس کو جوڑا ہے اور بڑی ایک عجیب سوال اٹھایا کہ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے انسان کی تخلیق کا بیان ہوتا، پھر کوئی گویائی کا بیان ہوتا، پھر تعلیم قرآن کا بیان ہوتا، کیونکہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، نورانی قاعدہ الف با تا۔ لیکن اللہ تعالی نے پہلے تعلیم قرآن اور بعد میں تخلیق انسانی اور پھر قوت گویائی کا بیان ہے۔ کہا کہ دراصل بات یہ ہے جب بھی کوئی تعمیر کی جاتی ہے سب سے پہلے نقشہ بنتا ہے جس میں مقصد پر بحث ہوتی ہے کہ تعمیر کس لیے کرنی ہے، تعمیر بعد میں ہوتی ہے، لیکن نقشے میں مقصد کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانی تخلیق کے نقشے میں سب سے پہلے مقصد ذکر کیا ہے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد جا کر تخلیق انسانی کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس قوت گویائی کا زبان کیوں دی ہے؟ اس لیے دی گالی گلوچ کرو، اس لیے یہ ہے کہ تم دنیا کی باتیں کرو، اس میں تو من سکتا نہ جا، حدیث میں آتا ہے خاموش رہو گے نجات پاؤ گے۔ وہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ زبان کم استعمال کرو، اور قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ مجھے تلاوت کی توفیق دے، آنا اللیل و آنا النہار، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی۔ یہاں کثرت مانگی جا رہی ہے، بات چیت میں قلت مانگی جا رہی ہے کہ خاموشی اختیار کرے، بلا ضرورت زبان کا استعمال نہ کرے، اور تلاوت میں کثرت مانگی جا رہی ہے، انا اللیل و انا النہار۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے تھے ہم قاری قرآن کو اس کے چہرے سے پہچانتے تھے کہ اس کی آنکھیں لال ہوتی تھی، چہرہ پیلا ہوتا تھا، کیونکہ ساری رات کھڑے ہو کر رب کے سامنے حضور میں قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ تو پہلے مقصد بیان کر رحمان علم القرآن، اس لیے قرآن کا نام ہی ایسا ہے جو پڑھے جانے والی کتاب، یعنی ہماری کتاب کی خصوصیت یہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانا، اس کی تلاوت کثرت سے کرو تب تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ قرآن کا وہ فائدہ جو ہر انسان حاصل کر سکتا ہے اس نے حاصل نہیں کیا۔ تعلیم قرآن، قرآن کی تفسیر سمجھنا، حدیث سمجھنا، چلو علماء کا کام ہے، ہم ان سے عمل پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ بعض بے وقوف عجیب بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس قرآن حدیث پر عمل کرو۔ بھائی جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن پر ہی تو عمل کر رہا ہے نا، عالم سے سیکھ کر کہ رکوع ایسے کرنا ہے، سجدے ایسے کرنا ہے، حدیث پر عمل کر تو رہا ہے وہ۔ اب یہ جاننا کہ یہ بخاری میں آتا ہے، یہ جاننا کہ ترمذی شریف میں آتی ہے یہ حدیث، یہ جاننا کہ مشکات میں آتی ہے، یہ سب کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے نسخے پر کوئی مریض عمل کر رہا ہے تو اس کو اس کی ڈاکٹری کا فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خود بھی ڈاکٹری سیکھے اپنے علاج کے لیے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کار کر رکھا ہے، کوئی کسی کام کے لیے ہے کوئی کسی کام کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو جا کر علم دین کو سیکھے، تلاوت آیات کو بھی سیکھے، تعلیم قرآن کو بھی سیکھے، تعلیم حدیث کو بھی سیکھے، تزکیے کا کام بھی کرے، اور پھر آ کر وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اپنی قوم میں آ کر سب کو اس کام پر لگائے، ان کو سکھائے، جس کی جو ضرورت ہو وہ اس کو بتائے۔ لہذا تعلیم علم کا ایک اصول ہے میرے دوست، جو عالم علم حاصل کرتا ہے وہ تو پیغمبر کا وارث ہے، اس کا تو بہت اونچا مقام ہے، لیکن ہر مسلمان کو کون سا علم فرض ہے؟ جو چیز اس پر فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو نماز کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا جاننا فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ اس نے نہیں دینی، غریب ہے، اس وقت تک وہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں مسئول نہیں ہے۔ لیکن جس دن زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھے اور پوچھے کہ میں نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کرنے جب حج فرض نہیں ہے تو حج کے بارے میں سیکھنا بھی اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جب حج فرض ہو گیا یا اللہ نے اس کو قبول کر لیا حج کے لیے، اب ضروری ہے حج ٹریننگ حاصل کرے، حج کی واجبات، فرائض، سنتیں اور اس سے مستحب چیزوں کو اس عالم سے سیکھے۔ اب اس پر حج کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز فرض ہوگی اس کا علم بھی اس پر فرض ہوتا جائے گا۔ اور علماء اسی لیے نبی کے وارث ہے کہ وہ بغیر اس کے پوری امت کے لیے علم حاصل کر کے رکھتے ہیں کہ جب بھی آ کر ان سے کوئی پوچھے گا تو اس کو بتا دیں گے۔ فرمایا کہ نبی کے وارث علماء ورثۃ الانبیاء۔ تو قرآن مجید
کا نام ایسا ہے. اور مسلمان کہتے اس کو جو تابع دار ہے. سماکم المسلمین. یاد رکھو مسلمان ساری امتیں کہلاتی تھی، ساری امتیں مسلمان کہلاتی تھی. آدم السلام سے لے کر عیسیٰ صلاۃ والسلام تک ہر امت مسلمان تھی، لیکن نام اور تھا. کسی کا نام نصارا عیسائی، کسی کا نام یہودی، کوئی کسی امت میں، کوئی کسی امت کے نام تھے. لیکن جب اس امت کی باری آئی تو یہ اتنی تابع دار امت تھی، اس میں اتنی تابع داری تھی، یہ اللہ رسول کی ایسی عاشق تھی، وہ مثال صحابہ کی جماعت نے قائم کر دی سماک المسلمین، کہ تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا. ورنہ کام کی وجہ سے مسلمان بنتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہمارا نام ایسا رکھ دیا کہ جس کے نام کے معنی میں تابع داری پائی جاتی ہے. یہ امت ایسی تابع دار ہے. اس لیے پیغمبر المسلم فرمایا کہ مسلمان، قابل تعریف مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسان یدی، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اگر کسی کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے یا ہاتھ سے محفوظ نہیں تو المسلم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. مسلم تو ہوتا سلامتی والا. ایک ایسا سلامتی والا ہے کہ جس سے دوسروں کو ایذا پہنچ رہی ہے، اڑوس پڑوس کو ایذا پہنچ رہی ہے. نام اللہ نے ہمیں ایسا دیا کہ جس کا معنی ایسا ہے کہ تابع دار، یعنی امت تابع دار ہے. اور یہ فرق صحابہ اکرام نے کر کے بتایا. جب پیغمبر اسلام غزوہ بدر میں جانے لگے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ دو 80 میل کا سفر کر کے جانا ہے، کیونکہ مدینہ والوں سے طے ہوا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کر ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے. اب یہاں موقع آ گیا وہاں جانے کا. آپ نے مشورہ کیا، صحابی کھڑے ہوئے نے صاف کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے منہ بھر کے اپنے پیغمبر کو کہہ دی اذهب انت وربك فقاتل انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. کہا کہ نہیں، ہم آپ حکم دیں، اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے. وہ سماک المسلمین. ہمارا نام ایسا ہے جس میں تابع داری کا معنی ہے. اگر یہ اللہ رسول کا تابع دار نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں. اپنی مرضی کر رہا ہے. وہاں سے 3 چیزیں ہمیں اللہ رسول کی اطاعت سے روکتی. سن لو، شیطان روکتا ہے، نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے اور مولا کے درمیان آڑ ہیں. شیطان اور نفس اندر بیٹھا ہے جو بدماش، اور تیسرا معاشرہ، سوسائٹی، برادری. یار لوگ کیا کہیں گے، آج لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہمارے مرشد علی باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے جو برادریوں کے نام پر مر گئے، سوسائٹی کے نام پر مر گئے، ماحول کے نام پر مر گئے، ان کی قبروں پہ جا کر دیکھو کتنی سوسائٹیاں بخشوانے کے لیے وہاں موجود ہیں. جا کر دیکھو، بڑوں بڑوں کی قبریں دیکھ لو، جاؤ. بادشاہوں کی قبروں پر جا کر دیکھ لو کیا حال ہے. آپ کے لاہور میں بادشاہ کی قبر ہے، جہانگیر کا مقبرہ، جا کر دیکھ لو وہاں کتنے لوگ بیٹھے اس کے بخشانے کے لیے بیٹھے. اور اپنے زمانے میں اس کی تاریخ اٹھا لو، ایسا بادشاہ نہیں تھا. لیکن جو مولا کے نام پر مرتے ہیں پھر بھی لوگ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. یعنی جن کو دعا بھی نہ بھی کریں تو اللہ نے ان کا کام بنایا ہوا ہے، پھر بھی ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے ان کے لیے ہم دعائیں نہیں کرتے، کیونکہ خدائی دلوں کو پھیر دیتا ہے. حضرت ابراہیم صلاۃ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، پہلے دن سے قربانی آخر تک قربانی چلتی رہی، آخر تک قربانی. اولاد کو قربان کرنے تک کا موقع آ گیا، کیا کچھ قربانی نہیں دی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ نے فرمایا ہم نے خلیل بنا لیا اس کو اپنا. تو جب کہا خلیل بنا لیا تو خلیل نے ایک درخواست پیش کر دی. درخواستیں تو کئی ہیں لیکن ایک خاص درخواست کہ اللہ آپ میرے دوست ہیں، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن آپ تو رہیں گے، میرا تذکرہ زندہ رکھنا. دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ذکر کو زندہ رکھے. دوست وہ ہے جو دوست کا ذکر زندہ رکھے. یاد رکھو،
یہ دوست کو بھول جائے، وہ چلا گیا دنیا سے تو آپ بھول گئے؟ نہیں، تو زندہ رکھیں، دعا کریں، تذکرہ کریں، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کریں، یہ دوست کی ذمہ داری ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تجھے ہم نے خلیل بنا لیا، اور دعا درخواست دے دو وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ بعد میں آنے والوں میں بھی میرا اچھا تذکرہ زندہ رکھنا۔ پیغمبر سلام نے نماز میں درود ابراہیمی لگا دیا، تیری نماز نہیں ہوگی جب تک ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اور پیغمبر سلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی کیا ہے؟ بار بار جس کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، یعنی اس دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں پیغمبر سلام کا تذکرہ نہ ہو، انسان نہ کر رہے ہوں، فرشتے نہ کر رہے ہیں، خود مولا تعالیٰ کا جو ہے ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی، خود اللہ کی ذات پیغمبر سلام کا تذکرہ کرتی ہے اور آپ پر رحمت نازل کرتی ہے، فرشتے کر رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلسل پورے عالم میں نماز پڑھی جاتی رہتی ہے، پی جی آئی لینڈ سے لے کر اور جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کے اوپر تک، اور پھر دوبارہ دن کا چکر شروع ہو جاتا ہے، مسلسل نماز ہو رہی ہے، اور اس میں رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی تو محمد کا مطلب یہ ہے بار بار جن کی تعریف کی جائے، ایک بار نہیں بار بار، کوئی لمحہ دن اور رات کا ایسا نہ ہو جس میں آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن مجید جو دیا میرے دوست، اس قرآن کے نام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جائے گی تو آپ کو نفع حاصل ہوگا، الماری میں رکھنے سے نفع نہیں ہوگا، بار بار پڑھی جائے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہما، فرمایا قرآن ایک ایسی دو عجیب خصوصیتیں بیان کی کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی 1 سے 2 بار 10 بار پڑھنے کے بعد انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن قرآن ایسا ہے ہزاروں بار بھی پڑھ لو انسان کا جی نہیں بھرتا۔ اور دوسری بات فرمایا قیامت تک اس کے سمندر میں سے موتی نکلتے رہیں گے لیکن موتی ختم نہیں ہوں گے، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ 3.5 لاکھ تفسیریں قرآن کی اب تک لکھی جا چکی ہیں، لیکن آئے دن قرآن مجید میں سے نئے نئے موتی نکل رہے ہیں اور نئی نئی تفصیلات جو ہے دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، لیکن فائدہ کب ہوگا اس کا؟ صحیح فائدہ ہدی للمتقین قرآن نے کہا ہے، ہدی للمتقین، تقوی کے ساتھ قرآن کا فائدہ ہوتا ہے۔ سن لیجیے، اس کا صحیح فائدہ ہوتا ہے جب انسان میں تقوی آ جائے۔ جب گناہوں کو انسان چھوڑتا ہے تو قرآن کے انوارات اس پر ظاہر ہوتے ہیں، اگر گناہوں کو نہیں چھوڑتا قرآن کے انوارات ظاہر نہیں ہوتے۔ سن لو، قرآن نے شروع میں کہہ دیا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، گناہ سے دور رہنے والوں کے لیے، جن کا دل پاک ہو، جن کے دل میں پاکیزگی ہو، پھر ان کی زبان بھی اس کی لذت کو محسوس کرے گی، اس کا جسم بھی محسوس کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے تلاوت قرآن کرنے والا اور حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہو اور تلاوت قرآن کرتا ہو، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے فرشتوں جاؤ، حساب کتاب سے پہلے حکم ہوتا جاؤ میرے اس میرے بندے کو سونگ کراؤ۔ سر سونگتے ہیں تو قرآن کی خوشبو، سینہ سونگتے ہیں تو قرآن کی خوشبو، پاؤں سونگتے ہیں تو قرآن کی خوشبو۔ سر میں کس سے آئی؟ تلاوت سے آئی، کیونکہ جب زبان تلاوت کرتی ہے انسان کے پورے سر میں اس تلاوت کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ سینے میں کیوں آئی؟ کیونکہ سینے میں قرآن جمع ہے۔ پاؤں میں کیوں آئی؟ کیونکہ کھڑے ہو کر رب کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، پاؤں میں بھی اس کا اثر آتا ہے، تو جا کر جو ہے رپورٹ دیتے اللہ وہ ایسا بندہ ہے پورے جسم میں سے تیری کتاب کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی فارمیلٹی پوری کر لو، ہم نے پہلے سے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، علماء موجود ہیں کہ وہ فرشتے جب وہ سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا تو کیا کہ انا لنعلم، اٹھائیے بخاری کی حدیث، مشکات کی حدیث، انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، انہ موقن، یہ ایمان والا ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔ کس نے بتایا؟ پہلے سے اللہ تعالی نے بتا دیا۔ امیاں فارمیلٹی پوری کر لو، اپنا حساب کتاب
پاسپورٹ تو وزیر اعظم بھی کہیں جائے گا تو اس کو ٹھپا لگانے پڑے گا، لیکن ہماری طرف اس کو لائن میں تو نہیں لگنا پڑے گا، وہ لے جائیں گے عزت سے لگا کر ٹھپا اس کو دے دیں گے، فارمیلٹی تو پوری ہوگی، لیکن اللہ ہمیں پہلے سے پتا تھا یہ پروٹوکول اس کو دینا ہوگا، یہ اللہ کا بخشندہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے، پہلے سے کہہ دیں، وہ پہلے سے اس کی رپورٹ پہلے جا چکی تھی، بعد میں فارمیلٹی پوری ہمیں خوب پتا تھا انہ لموقن، یہ ایمان والا ہے۔ فرمایا نم کا نومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ہدی للمتقین قرآن نے کہا ہے کہ اس کی لذت اگر قرآن کی تم چاہتے ہو صحیح معنی میں اس قرآن کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، یہی وجہ ہے۔ آج پہلی بار یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں یہ بات کہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا، رمضان اور قرآن کا اپنے بڑا گہرا جوڑ ہے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا جتنا قرآن اترا ہوتا تھا رمضان میں اس کا دور فرماتے تھے، جبریل السلام کو پورا قرآن سناتے تھے اور جبریل السلام آپ کو سناتے تھے، اور جس سال دنیا سے آپ نے جانا تھا حجۃ الوداع سے پہلے اس رمضان میں پیغمبر السلام نے 2 بار دور فرمایا، 2 بار جبریل السلام کو قرآن سنایا، اور جبریل السلام کا قرآن سنا۔ میرے دوستو، رمضان کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اس لیے اللہ نے رمضان کا تعارف کیا کرا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کا مقصد کیا بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے اور اس کتاب اللہ کے انوارات تم پر کھل۔ رمضان اور قرآن اور رمضان میں تقوی، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اب تراویح میں قرآن سن رہے ہو، اس کے انوارات سے صحیح فائدہ پہنچ رہا ہے، تلاوت کر رہے ہو، انوارات سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لہذا ہدی للمتقین کہا قرآن نے کہ اس کا فائدہ کب ہوگا، جب تم میں تقوی ہے، گناہ چھوڑو گے۔ اگر تمہاری زبان گناہ میں مبتلا ہے، تلاوت کی لذت نہیں ہے، آنکھ گناہ میں مبتلا ہے، قرآن دیکھنے کی لذت نہیں ہے، ہاتھ پاؤں جسم گناہ میں مبتلا ہے، قرآن کی لذت نہیں ملے گی، سجدے کی لذت نہیں ملے گی، نماز کی لذت نہیں ملے گی۔ نماز بھی تو نماز ساری قرآن پر ہے، قرآن کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے، اس لیے کھڑی حالت میں، یعنی یہ رکوع سجدے میں قرآن کیوں نہیں اللہ نے کہا تسبیح کرو، اس لیے کہ قرآن کی شان کے خلاف ہے۔ رکوع میں کیا جائے، رکوع کی حالت بندگی کی حالت ہے، یہ کتاب اللہ پڑھی جانی ہے، لہذا رکوع میں منع کر دیا، سجدے میں منع کر دیا، کیونکہ یہ بندگی کی حالت ہے، تذلل کی حالت ہے، ذلت کی حالت ہے کہ بندہ مولا کے سامنے اپنی ذلتوں کو ثابت کر رہا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، لیکن دیکھ میری کتاب ہے، میری کتاب ہے، فرشتے سننے آسمان سے آنے ہیں، اس کو کھڑے ہو کر تلاوت کرنا، اس کو رکوع میں تلاوت نہ کرنا، سجدے میں تلاوت نہ کرنا، اور جب درود کی باری آتی ہے کہا کہ ادب سے زمین پر بیٹھ کر میرے پیغمبر پر درود پڑھو۔ ہر چیز کا مرتبہ مقرر ہے، اور تسبیح رکوع میں کر رہا ہے، سجدے میں کر رہا ہے، یعنی تسبیح لیٹے لیٹے بھی ہو تو تسبیح کرنے کوئی بات نہیں۔ میرے دوستو، ہدی للمتقین قرآن نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، زیادہ تلاوت آیات کے ساتھ، یعنی ایک تو تلاوت آیات کا معمول بنائے انسان، غفلت نہ کرے، بہت ہماری غفلتیں ہیں، ہم نے تو رمضان پر چھوڑ، رمضان آئے گا تو قرآن تلاوت کریں گے، جبکہ قرآن کا نام خود بتاتا ہے کہ یہ تو حرام ہمہ وقت پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ لے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ قرآن مجید پر نظر رکھتے تھے، اور جب مصروف ہو جاتے اپنے کام میں تو جو ہی فارغ ہوتے تو جلدی سے قرآن اٹھا لیتے، ایسے نظر رکھتے کہ جیسے کوئی اپنی معشوق پر، محبوب پہ نظر رکھتا ہے کہ جو ہی ٹائم ملے تو اس کو دیکھتا ہے، جو اس پر فون کال ملاتا ہے، اس سے گپ شپ لگاتا ہے، فوراً قرآن پر نظر رکھتا ہے، فوراً وہاں سے اٹھاتا ہے، جو بھی تلاوت ہو جائے، ایک آیت بھی تلاوت ہو جائے، 2 آیتیں تلاوت ہو جائیں، اور میاں تو 1-2 کو سمجھتا ہے، یہ تو دیکھ کہ تو نے باتیں کس سے کر رہا ہے، پڑھنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، مولا کو قرآن سناتا ہے، اللہ خود سنتے ہیں،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تلاوت والے کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر پیغمبر جب تلاوت کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ نبی کے قرآن کو سنتا ہے۔ اب پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں، پیغمبر سلام پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سب سے فرمایا میں سب سے زیادہ اے پیغمبر سلام آپ کی تلاوت کو سنتا ہوں۔ اور یہی چیز یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پھر خود اتنی محبت سے سنتے ہیں اپنی کتاب کو، اور پیغمبر سلام جن پر نازل ہوا ان کا کیا عالم تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر سلام نے فجر کے بعد مجھ کہا ابو موسیٰ رات تجھے پتہ ہے تیرے دروازے پر میں کھڑا تھا تو گھر میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے بہت مزہ آیا، میں کھڑا رہا تو فلاں فلاں آیات تو نے پڑھی، رونے لگے، اللہ کے نبی مجھے پتا ہوتا میرا محبوب سن رہا ہے میں اور بھی بانا سنوار کر آپ کو قرآن سناتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ شرین، یہ یمن سے آیا ہوا قبیلہ تھا، اے شرین اللہ نے تمہیں لحن داؤدی عطا کیا ہے، میں تمہارے محلوں سے گزرتا ہوں اس وقت جو قرآن کی آواز آتی ہے مست کر دیتی ہے۔ میرے دوستو ہدی للمتقین قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن کا تقوی کے ساتھ جوڑ لگایا ہے۔ گناہوں کی زندگی کو چھوڑو میرے دوستو، یہ سب سے بڑی رکاوٹ آج مولا اور ہمارے درمیان یہی ہے، گناہ۔ اور ایسے انداز میں شیطان گناہ کراتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے نیک آدمی کہ میں گناہ نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس نہ کرے، یہ رسول فرمایا کلکم خطاء، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے جو جس لیول کا ہے، لیکن اب اس کو چاہیے کہ اپنی دیکھے میری کیا خطا ہے، تو نیکی کے نام پر نیکی کر رہا ہے لیکن اسی میں خطا ہو رہی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ بیٹے نے ایک دن صبح اپنے ابا سے شکایت کی ہے، ابا جان لوگ آپ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن رات میں نے دیکھا تہجد میں سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی تو اٹھے ہی نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بظاہر تو بڑی اچھی بات لگ رہی کہ بچہ تہجد میں اٹھا اور ان سالکین کی شکایت کر رہا ہے شیخ کو، لیکن تہجد کو فرض تو نہیں ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لی ہو، تہجد پڑھنے کی اجازت ہے، وہ عشاء کے ساتھ ہی نفل پڑھ لے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ما صلی بعد من صلاۃ اللیل، کہ عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھو وہ صلاۃ اللیل اور تہجد میں شمار ہوتی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو عجیب عمل بتائے، فرمایا کہ جب انسان رات کو کسی وقت بھی اٹھے پیشاب وغیرہ کے لیے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لے، تو قرآن نے جو کہا بالاسحار هم یستغفرون کہ میرے پیارے صبح کے تڑکے استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی شامل کر دیں گے۔ اللہ والوں کے پاس تو گر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھ لے گا قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا کہ اللہ میں کمزور ہوں، رات کو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، ڈیوٹی دیر سے ہے یا کچھ تھکن بہت ہوتی ہے اٹھ نہیں سکتا، تو میں عشاء کے ساتھ ہی 2-4 نفل میں پڑھ لوں تہجد کی نیت سے، پھر اگر اٹھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہی تہجد میں شمار ہو جائے گی، کیونکہ عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے صاحب وہ صلاۃ اللیل ہے۔ تو اب یہ کوئی فرض تو نہیں تھی، ہو سکتا پڑھ لی پہلے ہو، لیکن انہیں شکایت کر دی تو والد نے کیا کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتا کاش کہ تو نہ اٹھتا، کاش تو نہ اٹھتا۔ ظاہر تو سمجھتا ہے تو نے نیکی کی لیکن دوسرے مسلمانوں کے عمل کو تو نے حقیر سمجھا ہے، تیری ساری نیکی برباد ہو گئی۔ کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، یاد رکھنا، کوئی کسی مقام پر چلا جائے پتہ نہیں کون کیا ہے، کس وقت کیا ہو جائے، کس وقت کیا ہو جائے کیا کہہ سکتا ہے آدمی، اس لیے کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کیا ہیں، ہمارا نفس ہمیں کیا شرائط کا حکم دیتا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر ہمیں ہمارے اندر جو گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے اگر کسی کو پتہ چل جائے ہم پر تھوکنے لگے، لیکن اللہ نے ستاری کر رکھی ہماری، لوگوں میں عزت ہے، واہ واہ واہ، اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے مولانا رومی نے ستاری کی، کہا دیکھو ہمارے پیٹ میں کیا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن کھال کے اندر
اور پھر لباس کے اندر ایسی ستاری کر رکھی ہے، ماشاءاللہ 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 ہماری زبان سے نکلتا ہے، فرمایا اسی طرح ہمارے گناہوں کی ستاری کر رکھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی آوازیں نکلتی ہیں دوسروں کی، اگر اس کو ظاہر کر دیں، جس طرح گندگی ظاہر ہو جائے، کسی کے نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کا ایسا ناسور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اندر سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے، انسان کو قریب بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ اس ہماری ظاہری گندگی کی ستاری جس طرح کرتا ہے، ہماری باطنی گندگی کی بھی ستاری کرتا ہے، اگر ظاہر ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہو، لیکن چھپا دیا ہے کیونکہ اس کا نام ستار ہے اور ہم عبد الستار ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ تلاوت آیات کا تعلق سب سے پہلا تعلق یتلو علیہم آیات کی سب سے پہلی تلاوت ہے، اور ہدی للمتقین تقوی اختیار کریں تاکہ اس تلاوت کے ثمرات ملے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تلاوت کرتا تھا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب ان کو شراب پاکیزہ شراب پلائے گا، تو پھر تھوک نکلتا تھا، پھر تلاوت کرتا پھر تھوک نکلتا، تو کسی پاس بیٹھے نے کہا کہ یار یہ کیا تو تلاوت میں توہین کر رہا ہے، یہ تو آیت پڑھتا ہے پھر تھوک نکلتا ہے، تجھے کوئی بیماری ہے؟ انہوں نے کہا، رونے لگا، خدا کے ساتھ بیماری نہیں، جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں میرے منہ میں میٹھا عجیب و غریب مٹھاس بھر جاتی ہے، وہ مٹھاس کو نکلتا ہوں۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح ملیریا بخار والا جو انسان ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، ہمیں بھی گناہوں کا ملیریا ہے، ہمیں نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ذکر کی لذت محسوس نہیں ہوتی، تلاوت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ہمیں خیر کی لذتیں محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں گناہوں کا ملیریا ہے، جس دن ملیریا اتر جائے گا تو ہمیں لذتیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں۔ ذل حلاوت ایمانی وجد حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت پالے گا انسان، وجدہ پائے گا، یہ نہیں ہے کوئی فرضی چیز ہے، حقیقی چیز ہے، اس کو اپنے اندر مٹھاس محسوس ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ جب میں سے آپ کا نام لیتا ہوں میرے ہر بال کے نیچے سے شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو تلاوت آیات کی عادت ڈالو روزانہ کی بنیاد پر، کبھی کبھار نہیں، اور دوسرا گناہوں سے بچنے کی ہمت کرو، گناہ سے بغیر ہمت کے نہیں بچ سکتے، اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو، میں کہا ایسا مجھے بھی دے دو اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اس کا وظیفہ ہمت ہے، ہمت مردہ مدد خدا، اور اللہ سے مدد مانگو اس کی۔ اللہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو تو دربار کا دروازہ کھٹکھٹائے، ایک دن وہاں سے ہمت کا دریا جو ٹرک آئے گا اور ماشاءاللہ ایسا ہمت کا پہاڑ بن جائے گا۔ اور تیسرا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ جو ابھی بچے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، حقیقت میں حقیقی معنی میں صدقہ جاریہ ہیں، یہی آپ کے کام آنے والے ہیں۔ وہاں کوئی اور چیز نہیں چلتی، یہ چلتا ہے۔ میں کہتے جتنی ڈگریاں ہیں قبر کے دروازے پہ ختم، قبر میں جا کر کسی کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا، انجینئر نہیں کہا جاتا، بادشاہ نہیں کہا جاتا، وزیر نہیں کہا جاتا، ایم ایل اے نہیں کہا جاتا، ایم پی کچھ نہیں ہے۔ وہاں قاری قرآن کی ڈگری بھی چلتی ہے، یہاں بھی چلتی ہے، حافظ قرآن کی ڈگری بھی چلتی ہے، عالم کی ڈگری بھی چلتی ہے، جیسے مولویوں کی چلتی ہے، اور اس وقت چلے گی یہ ڈگری جب اللہ تعالیٰ فرما دے گے جنتیوں سب مل گیا، کچھ اور بھی چاہیے، جو جنتی کہیں گے اللہ اتنا کچھ دے دیا ہمارے تو تصور میں اور کیا مانگے، اور میں ارجعوا الی علمائکم، اپنے علماء سے جا کر پوچھو اور کیا مانگ رہے ہیں وہ ڈگری چلی یا نہیں چلی؟ قاری قرآن سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھتا جا، برقع چڑھتا جا، قاری قرآن کی ڈگری چل رہی ہے۔ حافظ قرآن کو پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں، 10 پاسپورٹ جنت کی بخشش کے، جب جہنم سے بخشش کے جنت میں جانے کے لیے، تو حافظ کی ڈگری بھی چل رہی ہے، یہ آخرت کی ڈگری ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی نے بڑی پیاری بات کی کہ دنیا کے عہدے داروں سے تم دوستی رکھتے ہو کہ یار یہ دنیا میں کام آئیں گے، کوئی مسئلہ پڑ جائے اس محکمے سے تو کام آئے گا، کہا آخرت کے بھی کچھ ڈگریوں والے ہیں جن کی وہاں پر جو ہے سفارشیں چلیں گی،
دنیا میں ان سے بھی دوستی رکھو، جب وہاں کو مسئلہ پھنس جائے گا تو وہاں تمہارا کام بنائے، ان سے دوری اختیار نہ کرو، علماء سے، حفاظ سے، قاریوں سے، طلباء سے دوری اختیار نہ کرو، کل یہ کام آنے والے ہیں۔ کوئی بھی تعلق ہوگا، کوئی بھی تعلق، حدیث شریف میں تو اتنا تعلق کا بھی بیان ہے کہ اس عالم حافظ قاری کے محلے میں اگر بھی تو رہتا ہے انسان تو پھر بھی میں تیری بخشش کر دوں، کوئی بہانہ تو دے مجھے تو۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے محلے میں رہتا تو ہوگا جی میرے محلے میں رہتا، چلو جی وہی اس بنیاد پر اس کی بخشش کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک عالم کا محلے دار ہے، یہ محلے دار، یہاں تک لکھا ہے حدیث شریف میں کہ محلے دار ہے۔ اگر دوستی ہوگی تو بتاؤ پھر کتنا کچھ، پہلا نمبر ہے، سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کسی کے دوست سے دوستی ہے، ہمارے کسی پیارے کے ساتھ تیری دوستی ہے، یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے، پھر آگے سٹیپ پر سٹیپ چلتا ہے، پھر آخر میں یہ آتا ہے کہ محلے دار بھی ہے کہ نہیں، اگر محلے دار ہے تو تب بھی کام بن جائے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ میرے دوستو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بس ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ چائنا سے آئے تھے، چین سے ہجرت کر کے آئے تھے دینی تعلیم کے لیے، اور کوئی غرض نہیں تھی، صرف علم سیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ ان استادوں نے کہا تھا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، تو وہاں سے کیٹو پہاڑ پار کر کے ہندوستان آ گئے، وہاں پڑھا، دیوبند میں 10 سال رہے، پھر بہاول نگر میں ان کو استاد لے آئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سپارے روزانہ تلاوت فرماتے تھے، 10 سپارے ان کا معمول تھا، ہر تیسرے دن دعا فرماتے، ہمیں جمع کر لیتے۔ میں نے پوچھا ابا جان اتنا ماشاءاللہ قرآن آپ پڑھتے، 10 قرآن آپ کے مہینے کے ہیں، یہ تو عام حالت میں، جبکہ بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، دوسرے اسباق بھی، لیکن اللہ وقت میں برکت ڈال دیتے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ سے کہ حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیسے یہ معمولات اور یہ کیسے کروں؟ تو بڑی پیاری بات فرمایا کہ جب دیوار میں تم کیل ٹھوکتے ہو تو اس میں پہلے سوراخ تلاش کرتے ہو، بولو بھائی، ہے، بلکہ وہاں کیل رکھ کر پیچھے سے تھوڑا سا ہیمبر کے ذریعے اور ہتھوڑے سے 2-4 ہتھوڑے مارتے ہو، وہ کیل جگہ بناتی جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح نیکیوں کے معمول کو اپنے دنیا داری میں یوں گھساؤ گے وہ اپنی جگہ خود بنا دے گا، لیکن گھساؤ تو صحیح۔ پینے کا ارادہ تو کریں، آسمانوں سے منگا لی جائے گی، جب پینے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پینے کا ارادہ تو کریں، آسمانوں سے منگا لی جائے گی۔ اب اتنی تعلیم، مدرسے کا اہتمام، بخاری شریف پڑھانا، پھر 10 سپارے تلاوت، اللہ تعالیٰ برکت کر دیتے ہیں وقت میں۔ تو میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا کرتے ہیں آپ؟ بڈھا آدمی 80 سال کا، 85 سال کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے والدین استادوں کو بھیجتا ہوں، یہ صدقہ جاری ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ اصل صدقہ جاری ہے، اور آج بھی یہی حال ہے، وہی چیز وہی ہمیں سکھا کر گئے، ہمیں سکھا کر اپنے لیے تو کبھی رکھا ہی نہیں، میں نے کبھی تلاوت نہیں رکھی، جو پڑھتا ہوں ساتھ ہی بخش دیتا ہوں، تاکہ اللہ میں ان کے صدقے ہمیں آپ بخش دینا، ہم ان کو بخش دیں۔ مجھے کسی نے کہا حضرت اس میں گر کیا؟ میں کہا گر یہ ہے کہ بڑے اور اونچے چلے جائیں گے نا، جتنے اونچے چلے جائیں گے قرآن الحقنا بہم ذریت و اولاد بھی وہیں پہنچا دیں گے، ان کو آگے بڑھاؤ۔ تمہارے استاد اوپر چلے جائیں گے، تمہارے والدین اوپر چلے جائیں گے، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ فرماتے ایمان کے ساتھ جو بھی اولاد جائے گی اس کو اسی ساتھ ملا دیں گے، وما لنا من عملهم من شیء، اور ان کے اعمال میں کمی نہیں کریں گے، اس کا مقام نیچے کر کے وہ وہیں رہیں گے، ان کو اوپر کر دیں گے، وہ میری شان فضل ہے، اور فضل کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اسی ہی من شاء، جس کو چاہے میں دے دوں۔ میرے دوستو، بچوں کو اگر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو قرآن کی تعلیم دو، بعد میں کچھ بھی بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر، کوئی منع نہیں ہے، صدر بن سکتا ہے۔ ترکی کا صدر اردگان حافظ قرآن ہے، کتنی پیاری تلاوت کرتا ہے، سنی کبھی آپ نے؟ حافظ قرآن ہے، اب صدر بھی ہے، کیا مطلب صدارت میں قرآن رکاوٹ بن گیا؟ نہیں، بلکہ اور جرت پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر کتنے ہیں جو حافظ قرآن ہے؟ CSSP آفیسر کتنے جو حافظ قرآن ہے؟ جج کتنے ہیں جو حافظ قرآن ہے؟ ان سے جا کر پوچھو کہ ان کے اس میں کتنا فرق ہے، فیلڈ میں بھی سب سے مختلف ہے۔ کتنے ہمیں ڈاکٹر بچوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹری میں گئے، بڑی مشکل ہے، ہمیں تو آسان لگی،
میں نے کہا بات یہ ہے جب سمندر بندہ پی لے تو پیالہ پینے میں کیا مشکل ہے؟ قرآن تو سمندر ہے، جب سمندر تم نے پی لیا تو یہ پیالہ کیا مشکل ہے؟ کہ چھوٹے سے پیالہ کیا مشکل ہے اس کا؟ میں نے ایک دفعہ کچھ انگریزی کے امتحان دینا تھا تو میں پروفیسر کے پاس گیا، یار میں نے کہا بڑا 8 سال تو مدرسے میں رہا، مجھے امتحان دینا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا اچھا، وہ میں نے ساری کتاب ہی حفظ کر لی انگریزی کی، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ پروفیسر کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ بھی عجیب ہے یار، ایک تو ہم نے پڑھا بھی سمندر کے قریب ہے کراچی میں، اور پیا بھی سمندر ہے بنورٹون میں، اور ایک چھوٹا سا پیالہ، بلکہ کیا ایک چسکی تھی یار، تو اس کے لیے مجھے تم نے ڈرا دیا۔ میں نے ساری یاد کر لی، اب بھائی سنتے سنیا ہے۔ بہرحال میں اس لیے بات بتا رہا ہوں میرے دوستو کہ اپنے بچوں کو پہلے قرآن مجید کی تعلیم دو، کہ سینے میں قرآن محفوظ کرو۔ ایسی زبان ہے، ایسا سینہ، ایسی کتاب، میں کہتا ہوں ایسی کسی امت کے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ حافظ یہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے، اس امت میں ملیں گے۔ کسی امت میں حافظ نہیں، پوری امتوں میں 2 ہی حافظ گزرے، ایک نبی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ حضرت داؤد السلام زبور کے حافظ تھے، حضرت عزیر السلام جو ہے وہ تورات کے حافظ تھے، ان کے علاوہ کوئی حافظ نہیں تھا۔ اور یہاں ماشاءاللہ پیغمبر بھی حافظ تھا، صحابہ بھی حافظ تھے، امہات المومنین صحابیات بھی حافظ تھی، اور قیامت تک لوگ حافظ بنتے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔